السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی، تقوی اختیار کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ معزز سامعین، ماہ رمضان بہت ہی خیر و برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی۔ یہ مہینہ اللہ کی خاص رحمتوں اور ثواب کا مہینہ ہے، صبر اور فراخی رزق کا مہینہ ہے، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ عبادت الہی اور تقرب اللہ کا موسم بہار ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی دعا سلف صالحین اور بزرگان دین 6 ماہ پہلے ہی سے کرتے تھے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مہینہ کے لیے اور اس بابرکت مہینہ کو ہمارے لیے چنا۔ اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس مبارک ماہ کو جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں۔ نیکیاں حاصل کرنے، گناہوں کے بخشوانے اور اپنے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا کرنے میں یہ عظیم مہینہ اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ تو آئیے ہم اس مبارک ماہ کے ان امتیازی فضائل اور فوائد کو اختصار سے جانتے ہیں۔ محترم سامعین، روزہ کا سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ روزہ خیر و بھلائی کا داعی اور اخوت و بھائی چارگی کا ترجمان ہے۔ روزہ انسان کو صبر و تحمل کا خوگر بناتا ہے، اس لیے کہ انسان اپنی رضا و خوشی سے محبوب ترین چیز کھانا پانی اور شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، جس سے انسان کی روحانی اور جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس دلاتا ہے۔ جو روزہ کی حالت میں بھوک اور پیاس کی تلخی کا مزہ چکھتا ہے، اسے اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ روزہ انسان کو غریب و نادار، یتیم و بیوہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی بھوک اور پیاس کی شدت ایسے ہی محسوس کرتے ہوں گے۔ روزہ یہ اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی وقت یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ عبادت و اطاعت پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ یہی نہیں میرے اسلامی بھائیوں، اس کے علاوہ اس عظیم مہینے کے اور بھی بہت سے فوائد اور فضائل ہیں۔ اس مبارک مہینہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے اور قیام اللیل ایمان اور ثواب کی نیت سے ادا کرنے پر پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مبارک ماہ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کی نیکیوں کا ثواب سال بھر کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے اس بابرکت ماہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے، اور رمضان کے روزے کا ثواب اللہ رب العالمین روزے داروں کو خود اپنے ہاتھ سے دے گا۔ اسی طریقے سے روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ رب العزت کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
اسی طریقے سے اس ماہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور افطار کے وقت بھی اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور اس مبارک ماہ کے فضائل میں سے ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن روزے دار کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ روزہ دار کے علاوہ اس دروازے سے اور کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، تو ماہ رمضان اور اس کے روزے کے یہ چند امتیازی فضائل و فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان فضیلتوں کو پانے والا اور ان فوائد سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔